ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ برکت پائے. کتنے لوگ چاہتے ہیں ہمارا خاندان برکت پائے؟ سب چاہتے ہیں؟ آمین. ہم سب چاہتے ہیں خاندان برکت پائے. لیکن یہ اسی طرح سے ہے کہ میں بیمار ہو گیا. اب 2-3 دن سے بیٹے دونوں میرے بیمار ہیں. رات کو بھی ہم جاگتے رہے اور اس کے لیے ہم رات کو 2 بجے جا کے میڈیسن لے کر آئے, ڈاکٹر کے پاس دکھایا. کوئی بیمار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ شفا پائے, تو وہ شفا کب پائے گا؟ کیا وہ اس طرح شفا پائے گا؟ میں چاہتا ہوں میں بیمار میں شفا پاؤں. شفا مل جائے گی؟ شفا کب ملے گی؟ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, نمبر 1. اور نمبر 2, جب ہم میڈیسن کھائیں گے. آئی بوٹا جو ہے وہ ہاسپٹل میں کام کرتا ہے, اسی طرح سے جواب آیا پرفیکٹ. نمبر 1, جب ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تب ہمیں شفا ملے گی. اور نمبر 2, جب اس کی بتائی ہوئی دوائی کھائیں گے تب ہمیں شفا ملے گی. آمین. ایسے ہی سو میری بہنوں بھائیوں, آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارے خاندان برکت پائیں. لیکن برکت کب پائیں گے؟ نمبر 1, جب ہم خداوند زندہ پاک خدا کی حضوری میں جائیں گے تب ہم برکت پائیں گے. جب ہم خدا کے پاس جائیں گے تب ہمارے خاندان برکت پائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور کہیں کہ ہمارے خاندان برکت پا جائے. آئے قرآن کلام سے آپ نے نصیحت کے لیے دیکھتے زبور 128 بات دے دیجیے گا بھائی شہزاد. زبور 128 اور اس کی دوسری تیسری پڑھی گئی. تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا, تو مبارک اور سعادت مند ہوگا. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مالک ہوگی, اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مالک. 5 اور 6 آیت اس کے بعد. خداوند صہیون میں سے تجھ کو برکت دے, اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے, بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے, اسرائیل کی سلامتی ہو. کلام مقدس کا پڑھنا سنا نام سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہو. آمین. ہم نے یہاں پر کچھ برکتوں کے بارے میں پڑھا. پہلی برکت ہم نے پڑھی ہے کہ کلام کہتا ہے کہ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. اس میں 2 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ تو تندرست ہوگا تب ہی تو کما سکے گا. بھائی اگر ایک شخص بیمار ہے, وہ بستر میں پڑا ہے, وہ کیسے کمائی کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کہ خدا یہ برکت دے رہا ہے کہ تو اپنے ہاتھ میں کمائی کرے گا, تو تندرست ہوگا, اور اس تندرستی کی بنا پر تو اپنی کمائی کرنے والا ہوگا. دوسری بات, اپنی کمائی کھائے گا, خدا تجھے روزی دے گا, خدا تجھے روزی روٹی عطا فرمائے گا, خدا تجھے برکت دے گا, اور تو اپنے خاندان کے لیے روزی روٹی کمانے والا ہوگا. نمبر 3, تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مالک ہوگی. تیری بیوی ایک ایسی پھلدار بیل کی مالک ہوگی جس میں پھل لگے ہو. یعنی خدا تجھے اولاد کی برکت سے نوازنے والا ہوگا. کلام میں سے ہم پڑھتے روشی کتاب میں, تیرے ملک میں کوئی بھانج نہ رہے گی. خدا تیری بیوی کے وسیلہ سے تیری نسل کو بڑھانے والا ہوگا. نمبر 4, تیری اولاد تیرے دسترخوان پر ایسی ہوگی جیسے زیتون کے پودے. جب میں اس آیت کو, یہ آیت مجھے پتہ کب یاد آتی ہے, جب میں اور میرا خاندان سب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں, کبھی باغ میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں. میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ سارے بچے اور میں اور آپ ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں. اور جب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو مجھے کلام کی آیت یاد آتی ہے. جب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے, کلام میں لکھا ہے تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں پر ملے. اور پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ
कौन से उनमें से तुझको बरकत दे, तो यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के भी बच्चे देखे। ये सारी वो बरकतें हैं जो हम में से हर एक लेना चाहता है। सब चाहते हैं बरकतें लेना? सब चाहते हमारे खानदान में बरकतें मिले? लेकिन ये बरकतें मिलेंगी कैसे? ख्वाहिश करने से नहीं मिलेगी, सोचने से नहीं मिलेगी, इस तरह से नहीं मिलेगी कि मैं चाहता हूं मेरे घर को ये बरकत मिल जाए, इस तरह से नहीं मिलेगी मैं चाहता हूं मेरी औलाद में बरकत हो जाए। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे हमारे खानदान कैसे बाबरकत हो सकते हैं। पहले नंबर पर जो हमें करने की जरूरत है वो है खुदा के पास जाने की जरूरत है। सबके खुदा के पास जाना। जो खानदान खुदा के पास नहीं जाता वो खानदान कभी बरकत नहीं पाता। जो बाप खुदा के पास नहीं जाता उसकी नस्ल कभी भी बरकत नहीं पाती। जो माँ खुदा के पास नहीं जाती उसकी औलाद कभी भी बरकत नहीं पा सकती। याद रखिएगा, ये खुदा के कलाम का फैसला है, ये मेरा और आपका फैसला नहीं है, ये खुदा के कलाम का फैसला है। अगर आप चाहते हैं आपकी नस्लें बरकत पाए, अगर आप चाहते हैं आपके खानदान बरकत पाए, तो इसके लिए आपको खुदा के हुजूरी में जाने की जरूरत है। इसके लिए आपको खुदा के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि तमाम चीजों का हल जो है वो खुदा के पास है। तमाम बरकतें किसके पास है? खुदा के पास है। तमाम हमारी लातों के हमें छुटकारा देने की कुव्वत और कुदरत खुदा के पास है। हमारे खानदानों और हमारी नस्लों को बरकत देने की कुव्वत और कुदरत खुदा के पास है। इसलिए भाइयों, आपको खुदा के हुजूरी में जाना पड़ेगा। अगर आप खुदा के हुजूरी में नहीं जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप कभी बरकत नहीं पा सकते, कभी आप बरकत नहीं पा सकते। अगर मियां बीवी दोनों खुदा के हुजूरी में जाने वाले नहीं है तो वो बरकत नहीं पा सकते। कोशिश करें कम से कम अगर शौहर बिजी है किसी जायज मामले में उसकी बीवी जरूर चल जाए। अगर बीवी कहीं बिजी है किसी प्रॉब्लम, जेनरल प्रॉब्लम से, उसका शौहर जरूर चल जाए। क्योंकि जब तक हमारे खानदानों के सरबरा खुदा के घर में नहीं आएंगे तब तक याद रखिएगा आप लोग कभी भी बरकत नहीं पा सकते। और कलाम में लिखा है कि हम में से हर एक बरकत पाना चाहता है। फिर उसके बाद बरकत कैसे मिलेगी? ये तो है वो बरकत जो पाना चाहते हैं। पहली आयत पढ़ लीजिएगा मेरी बहन। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से, सब कहे जो खुदावंद से, खुदा से डरता है। आइए मैं आपको लेके जाता हूं बरकत पाने के शुरू की तरफ। मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता है। कितने माँ बाप खानदान के सरबराह जो खुदा से डरते हैं? हमारे अंदर डर है खुदा का। और मैं आपको बताऊं डर है तो फिर डर का आउटपुट क्या निकलेगा? ये डर कैसे जाहिर होगा? जब माँ बाप खुदा परस्ती के रास्ते पे चलेंगे। खाली मुंह से कहने से नहीं डरता, मैं खुदा से बड़ा डरता। आप खुदा से डरते? आप कभी खुदा के चर्च में नहीं देखा? मैं खुदा से बड़ा डरता हूँ। अच्छा, आपने कभी दुआ तो की नहीं? मैं खुदा से बड़ा डरता हूँ। आपको कभी मैंने खुदा का हदिया लाएंगे तो नहीं देखा? मैं खुदा से बड़ा डरता हूँ। आपने कभी चर्च में किसी खिदमत में हिस्सा तो नहीं लिया? ये कौन सा डर है? ये कौन सा खौफ है? कलाम में लिखा ईमान बगैर अमान के मुर्दा है। अगर आप कहते हैं खुदा से डरते हैं लेकिन उसका अमल आपकी जिंदगी में जाहिर नहीं होता, ये कौन सा डर है? ये तो खुदा के साथ हम धोखेबाजी कर रहे हैं। ये खुदा के साथ हम दिल बहला है। ये कौन सा डर है? और इस डर के लिए यीशु मसीह ने फरमाया, खुदा कहता है ये उम्मत होठों से तो मेरी ताज़ीम करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर है। ये उम्मत होठों से तो मेरी ताज़ीम करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर है। ये जुबान से तो कहते हैं हम खुदा से डरते हैं मगर इनकी अमली जिंदगी में कहीं नजर नहीं आता कि खुदा से डरते। ये खाली मुंह से डरने वाले लोग, इनके अंदर डर खौफ नहीं।
मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता है। याद रखिएगा, जो शौहर, जो खानदान का सरबराह खुदा से डरेगा, कलाम उसे मुबारक कहता है। जिस खानदान की सरबराह यानी उसकी माँ बच्चों की खुदा से डरेगी, कलाम उसे मुबारक कहता है। और अगर कलाम आपको मुबारक कह दे तो समझे कि आपकी बरकतों का आगाज शुरू हो चुका है। आमीन। अगर कलाम आपको मुबारक कह दे, अगर कलाम आपको कहे कि आप बाबरकत है, तो समझे आपकी बरकतों का आगाज शुरू हो चुका है। मुबारक करें जो खुदा से डरता, और दूसरे नंबर पर क्या लिखा जी? और उसकी राहों पर चलता है। और उसकी राहों पर चलता है, यानी कि अमल। डॉक्टर के पास जाना है, बहुत अच्छी बात। कितने ही बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप चले जाएं, लेकिन आप उसकी लिखी हुई दवाई नहीं खाएं तो आप आराम कभी नहीं पा सकते। आप बड़े समय में उस डॉक्टर के पास जाएं जो 2000 फीस लेता है, लेकिन आप दवाई खाएंगे नहीं, बरकत नहीं पाएंगे। आप चाहे खुदा के हज़ूरी में आप भी चाहे चले, पहला कदम आपने उठा लिया, लेकिन जब तक आप उसकी राह पर नहीं चलेंगे, जब तक आप कलाम पर अमल नहीं करेंगे, जब तक कलाम आपकी जिंदगियों में पूरा नहीं होगा, जब तक आप खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे, तब तक आप और आपका खानदान कभी भी बरकत नहीं पा सकते। आप सारी जिंदगी मुश्किलात में रहेंगे, ये भी गारंटी मेरी आपकी। आप सारी जिंदगी मुश्किल में रहेंगे, आप सारी जिंदगी कर्जों में रहेंगे, आप सारी जिंदगी दुखों में रहेंगे, इसलिए कि अगर आपने खुदा को छोड़ दिया है तो फिर आप बरकत कैसे पाएंगे? अगर आपके खानदान में खुदा नहीं है तो फिर आप बरकत कैसे पाएंगे? अगर माँ बाप खुदा प्रस्त नहीं है तो फिर उनकी औलादें बरकत कैसे पाएंगी? बरकत पाने के लिए जरूरी है कि खानदान के दोनों सरबराह खुदा से डरने वाले और उसकी राहों पर चलने वाले हो। जो खुदा से डरता है और उसकी राहों पर चलता है, कलाम कहता है कि वो बरकत पाने वाला होगा। चौथी आयत पढ़िए, क्या लिखा है? देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी। जी, ये जो जितने भी बरकतें यहाँ पर हमने पढ़ी हैं, कलाम कहता है सुनो, देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी। किस आदमी को मिलेगी जी? जो खुदावंद से डरता है। हालेलुया, जो खुदावंद से डरता है। खुदा का एक अजीम जो मंसूबा हमारी जिंदगी में हुई है, हम खुदा से डरने वाले, खुदा का खौफ हमारे दिलों में, हम खुदा के कलाम से काम करें। कलाम में लिखा है, खुदा कहता है मैं उस पर निगाह करूंगा जो मेरा कलाम सुनकर कांप जाता है, जो मेरा कलाम सुनकर कांप जाता है, जो मेरा कलाम सुनकर थरथरा जाता है, जो मेरा कलाम सुनकर कहता है ओ खुदावन ये कलाम मेरे लिए, जो मेरा कलाम सुनकर ये कहता है ऐ खुदावन इस बात की मेरी जिंदगी में कमी है। मुबारक है हर एक जो खुदा की राह पर चलता है, ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदा से डरता है। खानदान के सरबराहों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, खुदा का डर, खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में पैदा करें। और मुबारक डर खौफ में प्रैक्टिकली डर और खौफ, प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कुछ आप करेंगे वही आपकी औलाद करेगी। अगर आप चर्च नहीं जाएंगे आपकी औलाद खुदा के पास नहीं जाएगी। अगर आप दुआ करने वाले नहीं होंगे आपकी औलाद दुआ करने वाली नहीं होगी। अगर आप खुदा की खिदमत करने वाले नहीं होंगे आपकी औलाद खुदा की खिदमत करने वाली नहीं होगी। अगर आप खुदा की दायित्व के हक़ देने वाले नहीं होंगे आपकी औलाद कभी भी खुदा की दायित्व देने वाले नहीं होगी। अगर आप खुदा के रसूल में चलने वाले नहीं होंगे आपकी औलाद कभी भी खुदा के रसूल में चलने वाली हरगिज़ नहीं हो सकती। हम ये तो चाहते हैं हमारे बच्चे बरकत पाए, हमारे खानदान बरकत पाए, हमारे बेटे बेटियां बरकत पाए, लेकिन आप अपने अंदर झांक कर ये जरूर देखिएगा आपने अपनी नस्लों को क्या दिया है, आपने उन्हें कौन सी मिसाल दी है, घर में आप कौन सी मिसाल उनको दिखा रहे हैं।
گھر میں آپ ان کو کون سا رویہ خدا کے بارے میں دے رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں کیا چلتا ہے؟ کیا ہر وقت ٹیلی ویژن چلتی ہے یا خدا کی عبادت بھی چلتی ہے؟ کیا آپ کے گھر میں اور ساری دنیا آتی ہے؟ کبھی پادری صاحب بھی آپ کے گھر آتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے خدا کے خادموں کے اپنے گھر بلا کر خدمت کی ہے؟ اس لیے نہیں کہ پادری بھوکا ہے، خادم کو کھلانے والا اس کا خدا ہے، اور یہاں پاک اللہ اپنے خادموں کو ہر قسم کی چیزیں افراط سے مہیا کرتا ہے۔ جب پورے ملک میں قحط پڑ گیا، خدا نے کبوں کو حکم دیا کہ ایلیا کو جا کر گوشت کھلانے والے، ملک بھوکا مر رہا ہے روٹی کھانے سے، اور خدا کا بندہ گوشت کھا رہا ہے، اور گوشت بھی اس کو وہ لا کے دے رہا ہے جو کبھی بھی گوشت منہ سے ہرگز نہیں چھوڑا۔ خدا اپنے خادموں کی ہر چیز کو پورا کرتا ہے، اور جب وہ نالا جس میں تھا وہ سوکھ گیا، تب خدا نے اسے کہا جا، اور ایک بیوہ کو میں نے کہا ہے کہ بیوہ تیری خدمت کرے گی اور وہ تجھے کھانا کھلائے گی۔ خدا نے اس سے مقرر کیا جو کہتے ہیں کہ میرے گھر میں تو 2 مٹھی آتا ہے، 2 بندوں کی روٹی میرے گھر میں بس کھائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم مر جائیں گے۔ خدا نے اس سے اپنے خادموں کی خدمت کے لیے چھوڑی، لیکن یہ برکت کی بات ہے، آپ کے سکھانے کی بات ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کیا نصیحت گھر میں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو گھر میں کیا سکھا رہے ہیں؟ افسوس کی بات یہ، ہم اپنے بچوں کو دنیا داری کی ہر ایک بات کثرت کے ساتھ سکھاتے ہیں، مگر افسوس ہم نے خدا کی خدمت، خدا کا کام اور خدا کی باتیں ہرگز نہیں سکھاتے، لیکن پھر برکت بھی ہمیں نہیں مل سکتی۔ زبور 112 نکالی گئی، آپ دیکھیے گا خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ زبور 112 پہلی آیت، خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ یہاں پر دوبارہ دہرایا گیا، وہ آدمی مبارک ہے، وہ عورت مبارک ہے جو خدا سے ڈرتی ہے اور جو خدا سے ڈرتا ہے۔ ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ ہم اس سے ڈرتے ہیں جو بدتمیز ہوتا ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں جو گالی نکالنے والا ہوتا ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں جو ہمارا باس ہوتا ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں جو ہمارا بڑا ہوتا ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں جو پولیس والا ہوتا ہے، لیکن جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ہم نہیں ڈرتے۔ ہم خدا کا ڈر اور خوف ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ خدا کو ہم نے کھلونا بنایا ہوا ہے، خدا کو ہم ایک بچے کی مانی ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن عزیز بہنوں بھائیوں، خدا کا ڈر، خدا کا خوف اپنی زندگیوں میں پیدا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان برکت پائیں۔ مبارک کریں جو خدا ان سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے، اور اس کے حکموں میں اس کی شادمانی، کلام سن کر وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے حکموں میں وہ خوب مسرور رہتا ہے، خدا کا کلام سن کر وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ کلام سن کر یہ نہیں کہتا کہ آج جب پادری صاحب نے کلام میرے تلاق میں کیا ہے، وہ کلام سن کر یہ کہتا ہے خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے یہ کلام میرے ساتھ کیا، تیرا شکر ہو یہ کلام میرے ساتھ کیا۔ دو طرح کی بات ہوتی ہے۔ پہلی بات، کسی چیز کو آپ 2 طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں کلام آپ کے اوپر لگ گیا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں سوچنے کے۔ پہلا طریقہ، پادری صاحب نے منو ہٹ کیا، پادری صاحب نے منو لا کے کلام سنایا، یہ ہے انسانی سوچ۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسری سوچ یہ ہے کہ آپ خدا سے کہیں خدا تیرا شکر ہو آج تو نے میری زندگی کے ساتھ کلام کیا ہے۔ آمین۔ آپ سمجھیں؟ اگر ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے، اور خدا کے خادم نے کلام سنایا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ، اور کلام نے کہا ہے کہ جھوٹے خدا کے بادشاہ میں داخل نہیں ہوں گے، تو آپ بجائے سے کہ یہ کہیں کہ بادشاہ صاحب نے مجھ پر کلام لگایا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں خداوند تو نے آج میری کمی، میری کمزوری مجھ پر ظاہر کی ہے۔ اے خدا تو نے مجھے سکھایا ہے کہ میرے اندر اس بات کی کمی ہے، اور اے خداوند میں تیرے
یہ کوشش کروں گا کہ میں تیری راہ پر چلنے والا ہوں۔ عزیزو، آج ہماری نسلیں برباد کیوں ہوئی؟ آج ہمارے بچے برباد کیوں ہوئے؟ آج ہمارے بچے گلیوں کے کوڑے کرکٹ کے مانند کیوں بنے ہوئے؟ آج نوجوان شراب نوشیوں میں، برے کاموں میں کیوں ملوث ہیں؟ اس لیے کہ کبھی جب وہ نوجوان بچے تھے، اس لیے کہ کبھی جب وہ نوجوان جب چھوٹے تھے تو ان کے باپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں کہا کہ بیٹا تو نے خدا کے گھر میں جانا ہے، اور ضرور جانا ہے، میں بھی جاؤں گا اور تو نے بھی خدا کے گھر میں جانا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر خدا کے قصبے میں لے کر نہیں آتے، ہم انہیں خدا کے گھر نہیں لاتے، ہم انہیں صبح 7 بجے زبردستی اٹھا کر ہم انہیں اسکول کو بھیج دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چل پکڑ اپنا بیگ اور جلدی سے اسکول جائیں، لیکن ہم بچوں کو صبح 11 بجے چرچ نہیں لے کر آتے۔ ہم بچوں کو ٹیوشن پر مار کے ضرور بھیجتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں نہیں بھیجتے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ کی نسلیں برکت کیسے پائیں گے؟ آپ کے بیٹے جب بڑے ہو جائیں گے وہ شراب پئیں گے، وہ ڈرگس پئیں گے، وہ سگریٹ پئیں گے، وہ برے کاموں میں ملوث ہوں گے، وہ بری راہوں پر چلیں گے۔ اس لیے اس نے اپنے گھر میں اپنے باپ کو اسی حال میں دکھایا۔ کاش خدا ہمارے خاندانوں پر رہے، ہماری نسلوں پر رہے، اور یہ رحم اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو خدا کے پاس لے کے جانے والے ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہم کہتے ہیں کہ بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی وہ ماں باپ کے لیے بجائے اس کے کہ سکھ اور خوشی کا وسیلہ بن گئی، ذلت کا وسیلہ بن گئی۔ آج کی ہماری بیٹیاں تباہ ہو گئی، بیٹیاں ذلت کا وسیلہ بن گئی، ذلت کا وسیلہ۔ مجھے پچھلے میں خبر ملی، ایک بیٹی اپنے گھر سے بھاگ گئی ایک مسلم نوجوان کے ساتھ۔ کیوں ایک بیٹی ایک غیر قوم کے نوجوان کے ساتھ چلی جاتی ہے؟ اس کی وجہ کبھی غور کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ایک بات جانتا ہوں، اگر آپ اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو خدا کے کلام کے بارے میں سکھائیں گے، وہ اپنی جان دے دیں گے، مگر کبھی بھی وہ مسیح کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں ایسا ہو؟ کبھی غور کیا؟ اس لیے کہ بیٹی جیسے جیسے بڑی ہوئی اس نے دیکھا ماں سارا دن ٹی وی دیکھتی ہے، ماں فلمیں دیکھتی ہے، ماں انڈیا کے ڈرامے دیکھتی ہے، ماں 24 گھنٹے۔ آج کل کی ایک بڑی بیماری ہے، مائیں موبائل پہ لگی رہتی ہے، پیکج نہیں ختم ہوتے موت کے۔ بڑی بڑی بیماری کو اپنے خاندانوں میں دیکھی، ارے وہ اپنے بہن سے باتیں کریے، بھائی سے باتیں کریے، ماں باپ سے باتیں کریے، لیکن سنیے گا میری ماں 24 گھنٹے پیکج سے لگی رہتی ہے، اور یہ بیٹی کی کرے گی؟ وہ بھی بڑی ہو کے کرے گی، وہ بھی یہی کرے گی۔ جو ماں چرچ جانے کے ٹائم پر اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہے، بیٹی کیا دیکھ رہی ماں کو؟ چرچ کا ٹائم ہو گیا ہے، مبشر صاحب نے وزٹ کیا ہے، پاسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے، مگر میری ماں تو گھر پر ہے۔ سنیے گا وہ بیٹی کبھی بھی چرچ نہیں جائے گی۔ اور خاص طور سے 80% گھروں کا خزانہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو جب خزانہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر خدا کی دائرگی کون نکالے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ عورت کی۔ 80% عورت کی، 20% مرد کی، جس کے ہاتھ میں خزانہ ہوتا ہے۔ تو جب بیٹی نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میری ماں نے جب میرا باپ لے کر آیا، جب میرا باپ پیسے لے کر آیا اور اس نے تنخواہ لا کر ماں کو دی، اور لڑکی دیکھ رہی ہے کہ میری ماں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ وہ خدا کو ذرا شکر آئے دعا کرے، سب خاندان بیٹھ کے، اور پھر خدا کی ہدایت نکال کر الگ کی اور کہا بیٹا اس کو سنبھال کے رکھو،
ہم چل جائیں گے تو جو خدا کا ہے وہ خدا کو دینے والے ہوں گے. جب بیٹی نے کبھی یہ دیکھا نہیں تو وہ بڑی ہو کر دائیں دینے والی کیسے بنے. جب آپ نے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو خدا کے بارے میں بتائی نہیں, وہ خدا کے راستے میں کیسے چلے گی, آپ کی خاندان کیسے برکت پائے. اور پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. بیٹیاں صبح کو 12 بجے اٹھ رہی ہیں, گھر کا کام نہیں کرتے, ماں باپ چیخ چیخ کے تنگ آ گئے, سارا دن موبائل پہ لگی رہتی ہے. ایک بات میری اور سمجھ میں آتی ہے, یہ بھی ہمارا فالٹ ہے, ماں باپ کا فالٹ ہے. میں نے ایک اور بات دیکھا ہے, لڑکیوں کے ہاتھ میں 24 گھنٹے موبائل, 24 گھنٹے ہر وقت موبائل کے ہاتھ میں. وہ کھانا پکا رہی ہے موبائل اس کے ہاتھ میں, وہ برتن دھو رہی ہے موبائل ساتھ ہی پڑا ہوا, وہ کوئی اور کام کرے جھاڑو دے رہی تھے, وہ ویڈیوز آ رہے ہیں کافی موبائل ہو جانا چاہو دے رہی. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں. ایک سال ہے ہمارے کو ایک کو بیٹا نہیں, یہ سال کی ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو رہا آپ سارا سال ہی آئے. اور میں حیران ہوں کہ کبھی ماں باپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ طریقہ بیٹا یہ کون سا طریقہ ہے, چل موبائل پر کھانا کبھی پکڑا ہوا ہے, کوئی وجہ کوئی بات. اب پھر ایک اور بات میں نے دیکھی ہے, لڑکیاں ایک کونے پہ رکھ کے گھروں میں کونے پہ رکھ کے موبائل پہ لگی ہوئی, ماں باپ نے لے کے نام نکالتے. ابھی یہ پوچھا بھائی کس سے بات کر رہی ہے, کون ہے, اتنی لمبی بات کس کی ہے, ایک کونے میں کیوں بیٹھی ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بگڑ گئے. بھائی آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کی, آپ نے پیدا تو کیا ہے لیکن آپ نے ان کی تربیت نہیں کی. آپ نے انہیں زمین میں تو لے کر آئے ہیں, ان کو پیدائش دی ہے, لیکن ان کو خدا کے کلام کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا. موسیٰ جب بڑا ہوا تو کلام نے کیا, اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا. اس نے فرعون کے تخت کو اپنے قدموں کے نیچے ڈال دیا. اس نے دنیا کے عظیم مملکت کا بادشاہ بننے سے انکار کر دیا. اور آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی, اس کی وجہ اس کی ماں تھی. اس کی وجہ اس کی ماں تھی. پہلے آپ کھڑی ہو جائیے گا, آپ کی بیٹی بھی کھڑی ہوگی. آپ جانتے ہیں کہاں سے آتی ہے چرچ میں, ہر ایک بار وحدت کالونی سے, ہر اتوار وحدت کالونی سے چرچ کے لیے آتی ہے اور ٹھیک ٹائم پر آتی ہے. تو سوچیں جو چرچ کے آس پاس جو مائیں ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں, اور ایک خاتون اتنی دور سے آ رہی ہے خدا کے گھر میں, اور ایک وفاداری کے ساتھ آ رہی ہے, اور وہ اپنی بچی کو ساتھ لے کر آتی ہے. اس کی بچی دیکھ رہی ہے میری ماں کون سا سبق مجھے پڑھا رہی ہے. تو کیا ہوگا کہ جیسے جیسے بڑھے گی اسی چیز کو دیکھ کے پڑھے گی, اور ضروری خدا کی وفادار بیٹی بنے. اس بینک کے لیے زوردار تالیاں. ہم آس پاس کے محلے سے ان طرف چرچ لے آتے ہیں. اب رات ہماری کلیسیا کتنی ہے, یہ پورا چھت بڑھ جائے اور اوپر کا پورا چھت بھی بڑھ جائے. اتنی کلیسیا کہ ہماری جو ممبرشپ کو ہوتی ہے آنے والے کتنے, یہ صاحب بتا دیں آنے والے کتنے. وہی کریم جو خدا ان سے ڈرتا ہے اس کی راہ پر چلتا ہے. جی میں نے کیا پڑھا, جو خدا ان سے ڈرتا ہے اس کے حکموں میں خوب مشغول رہتا ہے. تو کیا ہوا پھر جی, اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی. اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی. سب کہیں ہلیلویا. جو خدا سے ڈرتا اور اس کے حکموں پر جو عورت اقبال چلتے ہیں ان کی نسل زمین پر زور آور ہوگی. ان کی نسل زمین پر برکت پائے. آگے کیا لکھا ہے, راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی. پریز گاڈ. راست بازوں کی اولاد, ہم سب چاہتے ہیں ہماری اولاد مبارک ہو جائے, لیکن ہم راست باز نہیں بننا چاہتے. یہ تو میں چاہتا ہوں میری اولاد مبارک ہو جائے, لیکن
मुबारक होने के लिए खुदा के हुक्मों पर नहीं चलता। भाई मेरे बच्चे मुबारक जब होंगे जब मैं मुबारक। आप जानते आलीशान एक दरख्त आप देखते उसके जबरदस्त पत्ते, हरा हरा है, शाखें शानदार है, और आप जानते हैं इसकी वजह क्या होती है? क्या वजह होती है इसकी? क्या वजह होती है इसकी? उसकी जड़ें मजबूत होती जड़ें। जिस दरख्त की जड़ें अच्छी और बेहतरीन और जमीन में अच्छे तरीके से होगी, उनके ऊपर उसका पूरा जो उसका दरख्त है वो हरा भरा और खूबसूरत है। घर की वालिदा और वालिद अपने बच्चों की जड़ें, जिस दरख्त की जड़ मजबूत नहीं है वो दरख्त कभी फलदार नहीं होता। नतीजा क्या होगा? प्यो की सारी जिंदगी कर्जा चला गया, अगो औलाद की सारी जिंदगी कर्जा चली, ना कभी चाहे को प्यो ने करी छुट्टी, ना कभी औलाद की छुट्टी। प्यो ने कहा लड़ाई जिससे को पुत्र ने कहा लड़ाई, वो भी मियां बीवी कोरोना का देते हैं, अगो आकर भी कोरोना का देते हैं। ओले बच्चे भी नाफरमान, कहते बच्चे भी नाफरमान। याद रखिएगा, अगर जड़ मजबूत नहीं है तो कभी भी दरख्त फलदार नहीं हो सकता। माँ और बाप जड़ है। कल हमारी एक पास्टर मीटिंग थी, जब हम मीटिंग बाद हम मिल रहे थे, एक भाई साहब मेरे पास आए और वो मुझसे मिले, उन्हें हाथ पकड़े और मुझे कहा, पास्टर साहब जब मैं आपको देखता हूँ मुझे आपका बाप याद आ जाता है, और ये कहकर वो पापी मेरे गले लग के रोने लगे। मुझे उस वक्त अपने बाप पर फख्र हुआ, मुझे अपने बाप पर फख्र हुआ। मेरा बाप वो इसलिए नहीं मशहूर कि वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो कोई बहुत बड़ा काबिल आदमी था, इसलिए वो एक रास्तबाज आदमी था, वो खुदा से डरने वाला था। और आज अगर उसकी नस्ल जोरावर है, आज अगर खुदा ने मुझे जोरावर किया तो इसकी वजह यह है कि जो हमारी जड़ थी वो पाक थी, जो हमारी जड़ थी वो खुदा परस्त है, जो हमारी जड़ थी वो खुदा की खिदमत करने वाली थी, जो हमारी जड़ थी वो इबादत और बंदगी करने वाली थी, दुआ करने वाली थी। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, राष्ट्रवाद की औलाद मुबारक होगी। आगे क्या कहते हैं खुदा का? मानो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। प्रेज़ गॉड। भाई मानो दौलत भी उसके घर में, मानो दौलत भी उसके घर में है। जिस पैसे के लिए आप सारी जिंदगी पैसा 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 करते रहते, राम कहते हैं वो भी राष्ट्रवाद के घर में है। और आप जानते हैं मानो दौलत घर में कब होता है? जब आप कभी खेत में जाते हैं और आपने देखा कि गंदम की फसल उगी है, तो आप ये अगर कह दें, कोई आपको अगर कहे किसान कि जी मैंने तो चावल की फसल उगाई थी और देखिए गंदम की फसल उग गई, आप उसे यकीन आएगा? क्या उसे यकीन आएगा? आपने देखा प्रोग्राम में आप देख रहे कि आम के बहुत सारे पेड़, आपको बाग का मालिक आकर बोले मैंने चीकू का बीज लगाया था और देखिए आम का दरख्त हो गया, आपको यकीन आएगा? आप देखिए बेवकूफ। मेरी बहनों मेरे भाइयों, सब चाहते हैं मानो दौलत हमारे घर में हो, सब चाहते हैं हमारे घर खुशहाल हो, सब चाहते हैं हमारे घर में किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन हम खुदा के दिए हुए में से खुदा को देना नहीं चाहते।
گھر میں 50 لاکھ تنخواہ آئی ہے، 50,000 آمدن آئی ہے، اور خدا کے گھر میں سے 5 روپے بھی نہیں نکلے خدا کے گھر کے لیے. پھر ہم کہتے ہو خداوند ہمارے روپے پیسے میں تیری برکت ہو، اور خدا اوپر سے نہیں کہتا، خدا کہتا ہے کیسا بے وقوف آدمی، میرے لیے تیرے کو کچھ ہے نہیں، میرے کو برکتہ مگر دیا. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ تم اسے گھر میں لائے اور میں نے اسے. کبھی آپ نے سوچا کہ پیسہ اڑ کیوں جاتا ہے؟ اڑ کیوں جاتا ہے؟ کبھی بیماریوں میں، کبھی مصیبتوں میں، کبھی بری حالاتوں میں آپ کا پیسہ اڑ جاتا ہے. کیوں اڑتا ہے؟ اس لیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دورہ چلا جاتا ہے، اور میرا گھر، میرے گھر کی فکر نہیں ہے تمہیں، اپنے گھروں کی سب کو فکر ہے. تمہارے گھر کے لیے 50,000 بھی کم ہے، اور میرے گھر کی تمہارے کو کوئی فکر نہیں. 5,000 ہم خدا کا حصہ نکال کر بیج نہیں بوتے خدا کے گھر میں. تو جب آپ نے کبھی روپے پیسے کا بیج نہیں بویا تو آپ کے گھر میں روپے پیسے کی فصل کبھی نہیں ہوئی. لکھ اس بات کو، لکھ لیا آپ کو دلوں کو. اور بھائی ساری زندگی کبھی تو برکت نہیں پائے گا، ساری زندگی کبھی تو قرض سے آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو نے خدا کے دیے ہوئے میں سے دینا سیکھ نہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 1 مہینہ خدا کا حصہ دے دیا، اس کے بعد 2-3 مہینے گم، کبھی دیا کبھی نہ دیا. جب دل چاہا خدا کا آگے دائیں کہ دے دی، جب دل چاہا نہ دیا. یہ کیسا خدا کے گھر کا خیال کرنا ہے؟ کیا خدا کے گھر میں اتنی فکر ہے؟ اپنے گھروں کے لیے 50-60 ہزار میں کہتے کم ہے، لیکن خدا کے گھر کی کبھی ہم نے فکر نہیں کی. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جب یسوع نے اپنے گھر کو خالی کرایا تو لکھا شاگردوں کو یاد آیا کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے. خدا اپنے گھر کے لیے غیرت رکھتا. یسوع مسیح نے کہا، کس نے کہا جی؟ کس نے کہا؟ دیا کرو تو تمہیں بھی. یسوع مسیح نے کہا، کس نے کہا جی؟ جس پیمانے سے تم ناپ دو اسی سے تمہاری ہے. یہ کس کے الفاظ ہے؟ آپ کو ایمان ہے اس وقت؟ یسوع سچ بولتا ہے تو پھر آپ کی گائے کی حدیث خدا کی گھر میں کیوں نہیں آتی؟ اگر یسوع سچ بولتا ہے، آپ کو اس کا یقین ہے، آپ کی گائے کی حدیث کیوں نہیں خدا کی گھر؟ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ پیسے ڈھو کر اور میں دودھ والے کو دے دوں، میں دوائیوں پہ لگا دوں اور میں گھر کے انتظام پورے کر دوں؟ پھر کہتے پیسہ بڑی مہنگائی ہے، مگر صرف چرچ کے لیے مہنگائی ہے، باقی دنیا کے کسی کام کے لیے مہنگائی نہیں. آپ کی نسلیں کیا سیکھ رہی ہیں؟ آپ کے بچے بابرکت کیسے ہوں گے؟ ساری زندگی تو بھی قرضے میں ہے، ساری زندگی تیری اولاد بھی قرضے میں رہے گی. نہ کبھی تمہیں خدا کو دینا سیکھا، نہ کبھی تیری نسلوں نے خدا کو دینا سیکھا. اور یہ میرے تجربے کی بات، یہ میرے تجربے کی بات ہے. 30 سال کے بعد جو ماں باپ خدا کی دیا دینے والے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی خدا کی دیا دینے والے ہوتے ہیں. اور جو ماں باپ خدا کی دیا دینے والے نہیں ہوتے، ان کی نسلیں بھی کبھی دیا نہیں ہوتی. مال اور دولت اس کے گھر میں، اور مال اور دولت خدا کے دیے ہوئے میں سے اسے دینے سے ملتا ہے. خدا کہتا ہے پوری گائے کے ساتھ میرا گھر میں لاؤ اور اسی سے میرا خطرناک بات. خدا کہتا ہے میرا امتحان کر. خدا کہتا ہے میں آسمان کے کیا کروں گا؟ آسمان کے دریچے کھول کر تجھے برکت دوں، یہاں تک کہ تیرے پاس رکھنے کے لیے بھی جگہ. کتنے لوگ گائے کی خدا کی دیتے ہیں اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان اصل میں کبھی 1000 لوگوں کے ورنہ سیکھیں. ساری کہا کہ آپ کو سے آنے کے ہر مہینے نہیں ہونا چاہیے اس فون نہ لے، مگر خدا نے کہا سارے 1000 لوگ تے میرا کر سکتے ہیں.
पिछले साल में 1000, पिछले साल में 1000, और तो पिछले साल में 1000, ऐसा भी 1000। कैसे माल और दौलत आपके घर में हो नहीं हो सकता। मेरा तजुर्बा, मैंने बरकत पाई खुदा की पूरी दया की देने से, पूरी दया की खुदा की देने से, उससे ज्यादा खुदा को देखा। और सुनिएगा, आज मेरे बच्चे नहीं आए, वही की टोपी लाई हो, आज मेरे बच्चे नहीं आए, मेरी फैमिली नहीं आ सकती। कभी कभार से ऐसा होता है। आज तो जब ये बच्चे छोटे हैं और प्रॉब्लम होता है, तो मैं अपना हदिया देता हूँ। सुनिएगा, सीधी वाली बात है, माल दौलत खुदा के लोग घर में, तो मैं हदिया ये नहीं देता, ये मेरा चंदा है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, सुनिएगा, कभी अपने पास्टर की जिंदगी पर गौर करना सीखे। ये मेरा चंदा है। फिर मैं निकालता हूँ, ये मेरी बीवी का चंदा है, बीवी चर्च नहीं है। फिर मैं कहता हूँ, ये प्रस्टिश का चंदा है, ये यरीमी का चंदा है, ये शहजादी का चंदा है। मैं अपने सारे खानदान का हदिया जरूर इसमें डालता, चाहे मेरा खानदान चर्च आया हो या ना आया। आप ये कभी सोचते हैं, खुदा ने हमारे पास्टर को बरकत दी, कभी मेरी जिंदगी के हाथों पर भी गौर कीजिएगा। ये बॉक्स है, कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता कि इस बॉक्स में मेरा हदिया नहीं जाए। अगर एक हफ्ते नहीं दे सकता, कभी पैसे नहीं, दूसरे हफ्ते में डबल डालता हूं। माल और दौलत उसके घर में है। खुदा की दया की कभी भी किसी महीने में नहीं छोड़ता। हम दया के बाद में क्या करते हैं, कोई मसला आ गया, कोई मसला आ गया, मुश्किल आ गई, सब तो पहला की करो, दया की रोक दो, सब तो पहला दया की रोक दो। ऐसे नहीं देनी भाई, भाई क्या हुआ, वो पैसा तो नहीं पता मेरे घर ब्याह के, तो नहीं पता मेरे बच्चे ने फीस है, तो नहीं पता स्कूल बदली हुई, इतनी फीस उन्होंने आ गई, कोर्स भी लेने। अरे भाई, ये सारे मसले तू खुदा के घर से क्यों पूरे करने की कोशिश करता है, और बरकत नहीं बल्कि लानत का वसीला बन जाता है। माल और दौलत उसके घर में, माल और दौलत उन्हीं के घर में है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है। और खुदा का हुक्मों में से हम ये भी हैं कि पूरी दाय की ज़ख़ीरा करते हैं। अभी हम गए खिदमत के लिए, और सुनिएगा, खिदमत पैसों के बगैर तो नहीं सकती ना। जब आप यहाँ से गाड़ी में बैठते उसके से क्या लिए किराया, रिक्शे में बैठे क्या लिए किराया, वहाँ से इलाके में गए उसने लिया किराया, फिर वापस हम सोनार में उसने लिया किराया, फिर आए फिर किराया। लेकिन लोगों ने बड़ी बरकत पाई। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मनुष्य के लिए खुदा को हिस्सा देना सीखो, खुदा को देना सीखो। माल और दौलत आपके घर में होगा। आइए हम सर्वोच्च करें और दुआ करें।